الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. عزیزان من، بزرگان محترم، رمضان المبارک میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ جس دن کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا ہے کہ فرق کرنے والا دن حق اور باطل کے درمیان، وہ واقعہ ہے جنگ بدر جو رمضان مبارک میں 17 تاریخ کو 2 ہجری میں ہوئی تھی. ویسے تو بہت ساری جنگیں ہو چکی ہے اسلامی تاریخ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی. لیکن جو جنگ بدر ہے اس کی ایک حیثیت ہے اسلامی تاریخ میں، اس کی ایک حیثیت ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان گویا کہ ایک لکیر کھینچی گئی ہے. اس نے حق اور باطل کو بالکل نمایاں کر دیا. اس نے حق کو عزت دی اور باطل کو رسوائی دی، ذلت دی. اسی وجہ سے یہ واقعہ ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. 2 ہجری کا واقعہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف گیا ہوا ہے، تقریباً 35-40 بندوں پر مشتمل ہے، اور مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی بھی صاحب ایسا نہیں تھا جس نے اس قافلے میں انویسٹمنٹ نہ کی. اس وقت جو اس میں انویسٹمنٹ ہو چکی تھی تو وہ اس کی مالیت 5 لاکھ درہم، 5 لاکھ درہم جو آج کل کے حساب سے کروڑوں میں نہیں اربوں میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسے جو پروفٹ ملنا تھا، اس سے جو منافع ہونا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. کوئی جنگ کی تیاری نہیں، بس صرف اس قافلہ کا تعاقب کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ان کے شان و شوکت تھی اور شان و شوکت کو توڑنا ہے. اور جو جہاد کی بنیادی علت ہے نا، وہ ہے کہ دنیا میں کفر کی شان و شوکت نہیں ہونی چاہیے. دیکھو
کفر تو رہے گا، کافر تو رہیں گے، لیکن کافروں کی کفر کی شان و شوکت نہ ہو جو کہ آج کل ہے۔ شان و شوکت اسلام کی ہو، مسلمانوں کی ہو۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا صحابہ کو کہ اس کا تعاقب کرنا۔ اب کوئی جنگ کی تیاری نہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ایک گھوڑا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور 70 اونٹ ہیں بس، اور ایک اونٹ پر 3 بندوں نے سواری کرنی ہے، 3 بندے ہیں۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 بندے اور ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب باری باری جو ہے نا سواری کرنی ہے، ایک بندے نے سواری کرنی ہے، 2 بندوں نے پیدل چلنا ہے، پھر آگے جا کے دوسرے نے بیٹھنا ہے، پھر آگے جا کے تیسرے نے بیٹھنا ہے۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی پیدل چلنے کی، تو وہ دونوں ہاتھ عرض کرتی یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلتے ہیں، آپ سواری اب بیٹھ جائیں سواری پہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ نہ تو تم جو ہے نا مجھ سے زیادہ چلنے کی طاقت رکھتے ہو، اور نہ میں تم سے زیادہ اجر سے بے نیاز ہوں۔ مجھ میں بھی طاقت ہے، چل سکتا ہوں، اور مجھے بھی اجر اور ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی وہ کمانا چاہتا ہوں۔ تو خیر ان کی بات نہیں مانی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو اتر جاتے، ان کو بٹھاتے۔ خیر، اب پہنچتے پہنچتے بدر کے قریب پہنچے۔ بدر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک جگہ کا نام تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بدر ایک کھمری کا نام تھا، تو اس کی وجہ سے وہ سارے علاقے کا نام جو ہے وہ بدر پڑ گیا۔ بدر ایک نام ہی تھا، اس کے نام سے یہ جگہ جو ہے مشہور ہو گئی۔ تو ابو سفیان جو اس قافلے کی سرپرستی کر رہا تھا، اس کو اندیشہ تو تھا کہ میرا تعاقب کیا جائے گا، میرا پیچھا کیا جائے گا، اندیشہ اس کو تھا، اور سمجھدار تو بہت تھا، بہت ہوشیار تھا۔ خیر بعد میں تو مسلمان ہو گئے پھر۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارا تعاقب ہو رہا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بڑی سمجھداری کی اس نے۔ اب کتنا سمجھدار تھا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ بدر کے مقام پہ پہنچا نا، تو اس کنویں سے پانی لینے کے لیے گیا، تو وہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ اندیشہ اس کو تھا کہ کسی کو آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، کوئی اجنبی شخص کو؟ انہوں نے کہا 2 بندے آئے تھے ادھر سے پانی لینے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اچھا جی، تو کس چیز پہ آئے تھے؟ بتا اونٹوں پر آئے تھے۔ اچھا اونٹوں پر آئے تھے، تو اچھا اونٹنی کی وہ اونٹ کی وہ کیا ہوتی ہے، اس کو لید کہتے ہیں یا ہاں جی مینگنی ہوتی ہے یا لید ہے؟ اچھا وہ کہیں کہ ہے، بتایا ہے یہ ہے، ادھر مینگنے کی ہے اس نے۔ اچھا اب اتنا ہوشیار کہ اس کو توڑا، اس کو توڑ کے اس میں سے گوٹلی نکلی، اور وہ اس کو پہچان لیا کہ مدینہ منورہ کی کھجور کی گوٹلی۔ فوراً اس کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا تعاقب ہو چکا ہے، اور اس نے فوراً 2 کام کیے۔ ایک تو زمزم غفاری ایک شخص تھا، اس کو اجرت دے کے روانہ کیا کہ جاؤ مکہ مکرمہ پہنچو، ان کو بتا دو کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ اچھا اس وقت یہ اس طرح کے جو خبر ہوتی تھی نا، پریشانی کی خبر، تو اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کپڑے پھاڑ دینے ہیں، سواری کو زخمی کرنا ہے۔ اس حالت میں وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ فوراً راستہ بدل دیا، راستہ بدلا، جس راستے پہ تھے وہ راستہ بدل کے غیر معروف راستے سے جانے لگے۔ یہ 2 کام کیے۔ اچھا یہاں پر اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ قافلہ گزرے گا، ٹھیک ہے، تو آسانی سے جو ہے ہم اس کا تعاقب کر لیں گے، اور اس میں سے جو مال ہے وہ حاصل کر لیں گے، مال غنیمت مل جائے گا۔ حالانکہ وہ قافلہ نکل چکا۔ دوسرا قافلہ 1000 بندوں پر مشتمل ابو جہل کی قیادت میں پہنچ چکا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے نکلا اسلحے سے لیس، تیاری کر کے، ان کو تیاری ہو چکی ہے نا کہ ہمارا تعاقب ہو چکا ہے قافلے کا، تیاری کے ساتھ نکلے، اور شان و شوکت کے ساتھ ناچتے ہوئے
اچھا مزے کی بات کیا ہے، ابو جہل جب وہاں سے نکل رہا تھا تو ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا بھی مانگی جس کا ذکر ہے سورہ انفال میں. دعا مانگی. دعا کیا مانگی کہ اے اللہ، اور بھی دعائیں مانگی لیکن ایک دعا بھی یہ بھی مانگی کہ ہم میں سے جو حق پر ہے نا اس کو فتح نصیب فرما. وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، آباء و اجداد کا دین ہے، ہم حق پر ہیں. تو خیر اب یہاں پر یہ قافلہ دوسرا پہنچ چکا، وہ نکل چکا. اب قرآن پاک نے جو ہے نا اس کو انداز بیان کیا بڑا زبردست ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہے تھے دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہیں ملے گی، یعنی دو گروہوں میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے کے علاوہ ہے وہ تمہیں ملے. آپ لوگ کیا چاہتے تھے کہ وہ 35-40 بندوں پر مشتمل ہے اور کوئی اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، بس آسانی سے وہ قافلہ ہے، تم جو ہے نا وہ ان کو تعاقب کر کے ان کو سزا دے کے مال غنیمت حاصل کر لو. تم تو یہ چاہتے تھے. لیکن آگے کیا فرماتے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ حق کو ثابت کرے اپنی کلمات کے ساتھ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے جڑ کاٹ ڈالے. ٹھیک ہے، تم کچھ اور سوچ رہے تھے لیکن اللہ کچھ اور کرانا چاہتا تھا. وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرے اور باطل کو باطل قرار دے دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند سمجھیں. یہ سورہ انفال جو ہے نا وہ ساری کے ساری اکثر حصہ اس کا جنگ بدر کے بارے میں پڑھ لیجئے، مزہ آئے گا آپ کو. تو خیر اب یہاں پر ہوا کیا، ابو جہل کا قافلہ پہنچ چکا ہے. تو اب ایسا تھا کہ دو بندے صحابہ گئے تھے گشت کے لیے باہر. اس قافلے کے دو بندے انہوں نے گرفتار کر لیے، غلام تھے. ٹھیک ہے، جو ابو جہل کے قافلے میں تھے اور جو پانی وغیرہ کا اور خدمت وغیرہ کرتے تھے، اور ان کو گرفتار کر کے نا ان سے پوچھا. اب پوچھ رہے ہیں ان کے ذہن میں تو یہ ہے ابو سفیان کا قافلہ ہے. ابو سفیان کدھر ہے، قافلہ کدھر ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، امیہ بن خلف ہے. یہ پھر مارے، جھوٹ بولتے ہو. اچھا وہ کہتے بتاتے پھر جب یہ مارنا بند کر دے، پھر وہ کہے ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، امیہ ہے، فلاں، پھر یہ مارنا شروع کر دے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہ جب مارنا شروع کر دے تو پھر کہتے بتاتے پھر یہ کہنا شروع کر دے، یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو خیر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سن رہے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد ان کو بلایا اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ جب یہ سچ کہتے ہیں تو تم ان کو چھوڑ دیتے ہو. اپنے صحابہ سے کہا، اور جب جھوٹ بولتے تو مارنا شروع کر دیتا ہو. یہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ قافلہ نکل چکا، اب تیاری کر لو کسی اور چیز کی، اب جنگ کی تیاری کرو. ٹھیک ہے. اچھا اب ان سے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے تمہاری، تو ان کو کیا پتا. ٹھیک ہے، ویسے بھی اس وقت اس طرح تو تانی کی شمار کرتے تھے ایک ایک بندے کو، اور غلاموں کو کیا پتا. تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری دیکھ لیجیے کہ ایک وقت میں کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہوں. تو انہوں نے کہا 10 اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 بندہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ ایک اونٹ 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے اس زمانے میں. تو 10 اونٹ تو 1000 بندہ. تو خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کی تیاری ہوگی اور جنگ کیسی ہوگی، خیر اس کے بعد ایک تفصیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ حق کو ثابت کرے اور باطل کو باطل قرار دے دے. ایک 313 ایک قول کے مطابق 313 یا 314 یا 315 اور کچھ بچے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ 15 سال سے چھوٹا بچہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا. کم سے کم عمر جو ہے وہ 15 سال ہونی چاہیے جنگ میں شرکت کے لیے. تو خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی. 70 سردار ان کے مارے گئے.
امیہ بن خلف کا قتل کا واقعہ بڑی دلچسپ ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دیتا تھا، سزا دیتا تھا سخت سے سخت۔ آخر میں جا رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا، خیر ایک صحابہ نے ان کو پناہ دی تھی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا، امیہ ہے، امیہ جا رہا ہے۔ وہ بلال جس کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سزا دی جاتی تھی، آج وہ بلال بدلہ لے رہا ہے وہ شخص جو سزا دیتا تھا۔ امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ امیہ بن خلف نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس کو ایک دم کی ملچے کو دی، لیکن واقعہ لمبا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے ابو جہل نے اس کو تانے دے کے اصرار کر کے نکالا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں کسی بھی وقت راستے سے واپس ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور، وہ پہنچ چکا تو وہ بھی مردار ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس دن کو جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ رمضان المبارک کا بالکل آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ اس رمضان المبارک میں نہیں آئے گا، اور یہ طاق راتیں چل رہی ہیں، اور آپ حضرات کو یہ علم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ افطاری کے وقت روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور آخری رات میں جتنی لوگوں کی مغفرت فرما چکے ہوتے ہیں اتنی ہی لوگوں کی مزید مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 4 بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا دریا بہہ رہا ہے، لیکن 4 لوگ اتنے بدبخت ہیں جن کی مغفرت ان مبارک راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ کتنے بدبخت ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا شخص مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا۔ اللہ کا کرم ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی اب یہ وبا، یہ گناہ اتنا نہیں پھیلا، امید ہے کوئی اس میں مبتلا نہیں ہوگا، یا مبتلا ہو تو ابھی توبہ کر۔ اور دوسرا شخص والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان اتنا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد کہ ان مبارک راتوں میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا ہو ہم میں سے تو ابھی توبہ کر لے اور آج ہی والدین کو راضی کر لے، تاکہ 2-3 راتیں رہتی ہیں مغفرت ہو جائے۔ ہماری مغفرت اگر کوئی ایسا ہو تو اس کی مغفرت روکی ہوئی، تاکہ مغفرت ہو جائے۔ اور تیسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے قطع رحمی کرنے والا۔ اگر کسی کی قطع رحمی ہے تو آج ہی منا لیں۔ آج کل تو رشتہ داروں کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی 10-15 روپے کا پیکج کرا کے کال کر دیں یا واٹس ایپ پہ میسیج چھوڑ دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کسی وہ استطاعت ہو قریب تو جائے، کچھ فروٹ کوئی افطاری بھی لے جائیں، اس بات کو ختم کر۔ اور چوتھا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ جو دل میں کینہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کے لیے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو ابھی دل سے نکال، ابھی آپ نکال سکتے، 1 سیکنڈ میں نکال کہ بس میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو اذیت نہیں دوں گا، میں اس کے لیے مشکل کا باعث نہیں بنوں گا، میں خیر کا باعث بنوں گا۔ تو اگر ان 4 میں سے کوئی شخص ان 4 گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو ابھی توبہ کر کے اپنی مغفرت کو یقینی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔